السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک عدد خلقک ورضوان نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک ومبلغ علمک وآیاتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد بعد انفاس الخلائق صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ابھی سحری کے بعد مجھے خیال آیا بزرگان دین کے مجربات سے ایک حاجتوں کے لیے صلاۃ حاجت نماز میں نے کہا آپ لوگوں کو تعلیم کروں، خود بھی اس پہ عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں۔ پہلے بھی میں نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجاتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب نسخہ نماز حاجت جو ہے وہ آپ لوگوں کو تعلیم کر چکا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو اس کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتے۔ یہی حال صحابہ کرام کا بھی تھا، یہی تبع تابعین کا بھی تھا، اور یہی امت کے متقین پرہیزگار لوگوں اولیاء صوفیاء کا بھی ہے۔ تو وہ تو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت آپ نے صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ 4 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ باقی جو 3 رکعتیں ہیں تو دوسری میں آپ نے قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، پھر تیسری میں آپ نے سورہ ناس پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسرے میں سورۃ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق، چوتھے میں سورہ ناس۔ پھر اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 2 حدیثوں کو بھی ملا لیں جو آپ لوگوں کو ابھی تعلیم کر رہا ہوں۔ 2 حدیثوں کو بھی اس صلاۃ حاجت کے بعد ملا لیں دعا میں، اور اس کے متعلق حدیث میں بھی آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو یا کسی انسان کی طرف، اللہ سے کوئی حاجت ہو یا کسی کے انسان کی طرف، تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ تو اس میں ایک ترمذی کی بھی دعا ہے۔ تو صلاۃ حاجت میں پہلے بھی میں آپ لوگوں کو 2 رکعت صلاۃ حاجت میں یہی دعائیں تعلیم کر چکا ہوں، لیکن اب بزرگان دین کی مجربات سے جو مجھے 4 رکعت صلاۃ حاجت، جس کو نماز حاجت کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فی الفور میری دعا قبول ہو جائے، فی الفور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب نسخہ یہ نماز حاجت ہے،
اور ایک بہت بڑے بزرگان دین نے تعلیم فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نماز پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد 4 رکعت آپ نے پڑھنے، 4 رکعت میں ایک رکعت میں آیت الکرسی 3 مرتبہ، دوسرے میں سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، چوتھے میں سورۃ فلق 3 مرتبہ، اور آخر پہ سورہ ناس 3 مرتبہ۔ پھر سلام پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر درود ابراہیمی پڑھے، پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں 2 منقول ہے یہ پڑھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ بعض نسخوں میں آیا ہے الحمدللہ رب العالمین بھی آیا ہے۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیت یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے ساتھ جو حدیث ترمذی میں آیا ہے تو یہ دعا بھی شامل کریں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ یہ دونوں دعائیں میں لا لیں۔ اور تیسری ایک دعا جو ہے مجھے بہت محبوب ہے وہ بھی میں ملا لیتا ہوں، تو اگر کسی کو یاد ہے تو کوشش کرتوں گا، اگر مجھے مل جائے تو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہ بھی آپ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ انشاءاللہ حاجت روائی ہوگی، دعائیں مقبول ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑے اللہ کے کبیر الاولیاء کی نماز تھی، کبیر الاولیاء۔ تو اب آپ لوگوں کو میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں، تعلیم کروں، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے حاجات کے لیے جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ تیر نشانے پہ لگے گا۔ لیکن اس کا ٹائم، بہترین ٹائم یہ ہے سحری کے وقت، تہجد کے وقت، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائم بہت بہترین ہے قرب خداوندی کے لیے، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔